انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک عید آنے والی ہے اور اس عید کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ ایک بات بتائیے پیارے بچوں، ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ یہ والی عید کیوں مناتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مومن بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی بھی مومن ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے نا۔ کیوں مناتے ہیں ہم عید؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی امتحانات لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا، ایک ایگزام تھا جو اللہ نے لیا تھا۔ آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سو رہے تھے اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ سے اس خواب کو ڈسکس کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے بی بی ہاجرہ نے کیا کہا؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے اور آپ اس حکم کو ضرور بجا لائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ نے اس حکم کو ماننا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک مقام پر جا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے راستے میں کیا ہوا؟ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کون آ کے آپ کو تنگ کرتا ہے؟ جی ہاں، شیطان آ کے ہم کو بہکاتا ہے نا کہ نہیں کرو اچھا کام۔ جیسا کہ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان کیا کہتے ہیں؟ ابھی چھوڑو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لینا، ابھی نہیں پڑھو نماز۔ یا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شیطان بہکاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، ٹی وی پہ پروگرام آنے والا ہے، آپ کو ٹوائز سے بھی کھیلنا ہے نا؟ شیطان ہمیں بہکاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لا رہے تھے تو آپ کو آ کر شیطان نے بہکایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اتنا پیارا سا بیٹا ہے، آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے؟ پھر اسی طرح شیطان نے آ کر بی بی ہاجرہ یعنی کہ آپ کی بیوی کو بہکایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے شیطان کی بات نہیں سنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ایک جانور آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو آپ کو معلوم ہے بچوں، یہ ہے سنت ابراہیمی، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی سنت۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ایک حج کا حصہ قرار دیا، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اس عید کو مناتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے نا کہ نیکسٹ ویک ہی عید آنے والی ہے، اور ہر طرف ہم جانور دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو لے کر بھی اپنے گھر آ گئے ہیں۔ اور اگر پیارے بچوں آپ کے گھر میں جانور نہیں آیا ہے کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی مشکل ہو رہی ہو، تو آپ پیارے بچوں آپ نے ضد نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر جانور نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، کیا ہوا، نیکسٹ ایئر آ جائے گا۔ لیکن آپ نے اپنے بابا یا گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا ہے کہ ہمیں بھی جانور چاہیے، ہمیں بھی جانور لا کر دیں۔
ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں، قربانی کے جانور کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں. ہم قربانی کے جانور کون کون سے ہوتے ہیں؟ بکرا، اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبا. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے گھر میں قربانی کا جانور آئے یا ہم کسی کا قربانی کا جانور دیکھنے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ باتوں کا خیال رکھیں. وہ کیا؟ کہ ہمیں ان جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ انہیں ستاتے بھی ہیں، انہیں مارتے بھی ہیں، انہیں بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی بری بات ہے نا کسی جانور کو تنگ کرنا، اور وہ بھی خاص طور پہ قربانی کا جانور جو ابھی ہم جو چند دنوں بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں جسے قربان کر دیں گے. انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور پیارے بچوں، ان کے کھانے اور پینے کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بہت اہم بات، کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنے جانور ہیں، میرا اتنا خوبصورت جانور ہے، تمہارے پاس تو ہے بھی نہیں. اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دین اسلام یہ باتیں نہیں سکھاتا ہے. دیکھا یہ کتنے اچھے سے کھلا رہے جانوروں کو کھانا، دیکھا کتنا پیارا سا بچہ ہے. تو آپ نے اسی طرح اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور آ گئی بھائی یہ عید کا روز، یعنی کہ اس دن آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صبح میں اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے عید کا. اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اگر نئے کپڑے ہیں تو وہ بھی پہنیں، اور پھر نماز عیدین ادا کریں. لیکن یاد رہے اس سے پہلے آپ نے نماز فجر قضا نہیں کرنی ہے. پھر گھر والوں سے عید ملیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور اپنے وقت کے امام کو یعنی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو نہ بھولیں. دعائے فرض پڑھیں، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، امام کو یاد کریں، اور گھر والوں کے ساتھ مل کر دعائے ندبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر بچوں ہو سکے تو آپ قبرستان بھی جائیں. پھر آپ قربانی کو انجام دیں اگر آپ کے گھر میں ہونے والی ہے. قربانی کرنے سے پہلے بچوں کچھ چیزوں کا آپ خیال رکھیں. سب سے پہلے جب قربانی ہونے والی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر قربانی کی دعا پڑھیں اور قبلے کی جانب اپنے جانور کو رکھیں. اور ہمارا قبلہ کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ. جی ہاں بچوں، جب آپ کے گھر قربانی ہو جائے اور جب حصے بنے گوشت کے تو آپ نے کن لوگوں کو دینے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کو دیجیے، اپنے رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، مستحقین، ضرورت مند. اور ہمارے گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو باہر سے لوگ آ کر بار بار ہم سے گوشت مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم دے تو دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے اور ہم بولتے ہیں بھائی کتنا دیں ہم. لیکن پیارے بچوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جو بھی آئے ہمیں تھوڑا بہت انہیں دے دینا چاہیے، اور خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹانا چاہیے، کیونکہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، کہ جن کے گھر سے کوئی ساحل خالی ہاتھ نہیں لوٹا. جی ہاں بچوں، جب آپ کے گھر قربانی ہو جائے تو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے صفائی نفس ایمان ہے، یعنی کہ ہمارا جو آدھا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ صفائی. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ کہ اللہ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے.
خیال رکھیں کہ کچرا باہر نہ پھینکیں، اور اگر آپ نے قربانی کی ہے تو اچھے سے اس ایریا کو صاف کریں، اور گندگی سڑک پر نہ پھینکیں، اسے پراپر ایک بیگ میں ڈال کر سیل کر دیں اور کچرے دانی میں ڈالیں۔ جی ہاں بچوں، آخر میں خدا کا شکر ادا کریں۔ دراصل قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں کہانی سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابراہیم کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو نے ہمیں توفیق دی قربانی کی، اور ہم نے اسے خلوص کے ساتھ ادا کیا۔ پروردگار، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے ہم سب مل کر پڑھیں گے ایک بہت اچھا سا درود، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔